اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی عظمت اور اس کے شوق بڑھانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں، آخر سورہ تک۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینہ میں جگہ پکڑی مقیم رہے اور ایمان میں مستقل رہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آیات کے فائدے۔ ان دونوں آیاتوں میں اس بات کا اظہار ہے کہ مومنوں کا تعلق آپس میں محبت اور دوستی کا ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بیچ آپس میں دوستی اور محبت تھی، اور یہ دینی محبت صرف اللہ کے لیے تھی، اس سے کوئی دنیاوی مطلب اور سوارتھ نہیں تھا۔ اہل ایمان کی محبت اسی طرح دنیاوی مطلبوں سے بالا ہونی چاہیے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں جن میں وہ ہوں گی، وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ پہلا، کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کے ماں سوا ہر چیز پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا، کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے۔ اور تیسرا، کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو، جبکہ اس سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ۔ اس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھنے کو ان بڑے گنوں میں شمار کیا گیا ہے جن کی بدولت انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس محبت میں سانسارک ہتوں کا اتار چڑھاؤ نہیں آتا، بلکہ یہ محبت ہر صورت میں قائم اور محبوب کا سمان اور احترام لازماً برقرار رہتا ہے، چاہے دوسرے پکش کا محبوب کا رویہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو۔ دوسرا، اللہ اور رسول کی محبت تو ایمان کی بنیاد ہے، اور کائنات کی ہر چیز میں اس محبت کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے احکام و قانون کا پالن اور ان کی رضامندی بیوی بچوں، ماں باپ وغیرہ کی اچھاؤں اور دنیا کے ہر ہت اور سوارتھ سے اوپر ہو، اور جب ان دونوں کا ٹکراؤ ہو تو اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ترجیح اور اہمیت دی جائے۔ تیسرا، کفر سے کراہت کا مطلب اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضی کا سبب نہ بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اپنے عرش یا حفاظت کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ نوجوان جس کی نشو نما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ تیسرا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، مسجد کی خاص محبت اس کے دل میں ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے لیے برقرار ہو۔ چوتھا، وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ آپس میں جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پانچواں، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ اس کے جواب میں کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث۔ فائدہ۔ اس روایت میں 7 آدمیوں کا بیان کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی خاص حفاظت یا عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ اور روایت میں ان اوپر دیے ہوئے اعمالوں کے علاوہ بھی اور کچھ عملوں پر اسی خاص مقام کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ کچھ علماء نے ان اعمال کو تعداد 70 تک بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال مختلف حالات اور وقتوں میں بیان فرمائے ہیں، اس لیے ان میں کوئی وبھید نہیں ہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، میری عظمت و شان کے لیے آپسی محبت کرنے والے کہاں ہیں؟
آج میں ان کو اپنے سائے میں جگا دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں سلام کو آپسی محبت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ تم ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اس سے جان پہچان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلام کرنے سے ہی تم مومن اور جنت کے حقدار پاؤ گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ سلام اسلام کا ایک آدیش اور ایمان کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ ایمان اور عمل کا جوڑ ایک مومن کو جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔